اللہ کی کیوں سے ڈرنا، اللہ کی کیوں سے ڈرنا، یہ کام تم نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ یہ جملہ بڑا خطرناک ہے۔ استاد اپنے شاگرد سے پوچھ لے تم نے یہ کام کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ رب ذوالجلال قیامت کے دن وہ بات ہم سے سوال کر لے، وہ سوال کر لے جس سوال کا ہمیں گمان بھی نہ ہو کہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں مراد رسول ہیں، بلند آواز سے بولیے، ہے نا مراد رسول۔ حضرت عمر قطعی جنتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خلیفہ نہیں بنے، آپ ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے گئے، تھک گئے اور وہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ برابر میں ایک یہودی کا عبادت خانہ تھا۔ یہودی جو ہے آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے عمر، آپ مجھے امان نامہ لکھ دیجئے کہ میں آپ کو امان دے رہا ہوں، جب کبھی آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، میری اس عبادت کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی ابھی میں کہاں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے لکھ کر دے دیجیے۔ آپ نے جب اس میں بہت زیادہ زور دیا، آپ نے اس کو لکھ کر دے دیا۔ ذرا غور کیجیے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، بیت المقدس فتح ہوا، وہی یہودی آیا دوڑتا ہوا اور اس نے آ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ عبارت پیش کی۔ آپ نے اس کو پڑھا، آپ کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کہ مجھے ہر قسم کی امان دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات یہ، میں نے تمہیں امان دے دی، وہ تو میں نے لکھ دیا ہے، لیکن یہ بات بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں خلیفۃ المسلمین بنوں گا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں، تورات شریف میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا اس کے 4 یار ہوں گے، خلفائے راشدین ہوں گے، اور ان میں سے ایک ایسا ہوگا جس کے پاؤں پر یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب میں نے آپ کے قدموں کو دیکھا تو وہ نشانیاں مجھے تورات میں لکھی ہوئی نظر آئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ جناب قبلہ ڈاکٹر حفیظ عمر شکیل صاحب نقشبندی قادری بلبل مدینہ خطیب پاکستان۔ بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی، میں چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ بلند آواز سے بولیے، جو کہ اے عمر نبوت کا خاتمہ ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اے عمر اگر کوئی میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت اگر کسی کو ملتی تو اے عمر تمہیں ملتی۔ اے عمر جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ ارے آج بھی کوئی پلپلا ہو جس کی دل کی دھڑکن ٹک 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 بڑھتی جاتی ہو، اگر وہ اپنے دل پر حضرت عمر کا نام لکھ لے انشاءاللہ اس کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھیے بہت سارے ڈرتے ہیں نا، گولیاں چلتی ہیں تو بھی ڈرتے ہیں، بیوی ڈراتی ہے تو بھی ڈرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس تو قسم قسم کے کیسز آتے ہیں، بیوی بھی ڈرائے، بچے بھی ڈرائے، وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ عجیب تماشا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جس کا دل زیادہ دھڑکتا ہو وہ حضرت عمر کا نام لکھ لے، حضرت عمر کا نام لکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو مضبوط کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا، ذرا توجہ دیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں اور جن کو بارگاہ رسالت سے جنتی ہونے کی خوشخبری ملی ہے، اس وقت بھی دنیا میں، آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس جگہ سے جو مٹی ہوتی ہے نا، جہاں سے اس کی تخلیق ہوتی ہے اس کو وہیں دفنایا جاتا ہے۔ میری اسی مٹی سے میری تخلیق ہوئی اور مجھے اس گنبد خضرا کے احاطے میں مجھے رکھا گیا۔ جب کچھ مٹی بچ گئی، اس سے صدیق اکبر کا جو ہے
وہ جسم اطہر بنایا گیا، اور جو کچھ مٹی بچ گئی اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا، جو قطعی جنتی ہیں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو وہ عمر کو دیکھ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے پاس آتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے احوال بتائے تھے، منافقین کے نام بتائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے کان میں کہتے ہیں، اے حذیفہ بن یمان، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیتا ہوں، اے حذیفہ بن یمان، تم مجھے یہ بتاؤ جو نام اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے تمہیں بتائے ہیں، کہیں ان میں میرا نام تو شامل نہیں ہے؟ اب دیکھیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کون کون منافق ہے اس کے نام بتاؤ، آپ کو ڈر ہے تو کس بات کا ہے کہ کہیں منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے، خون بہہ رہا ہے، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لو، اگر وہ مجھے روضہ رسول میں رکھنے کی اجازت دے تو پھر مجھے وہاں دفنا دینا، نہیں تو جنت البقیع میں مجھے دفنا دینا۔ جگہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بات یہ ہے، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ حجرہ عائشہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حجرہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی ازواجی زندگی گزاری ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن چونکہ عمر کی شان کچھ اور ہے، میں عمر کو اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں۔ اب دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لائے تو آپ نے کہا بیٹا بات سنو، مجھے دفنانے میں جلدی کرنا، دیر نہ کرنا۔ ایک مرتبہ کہا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بیٹا جلدی کرنا۔ جب 4 مرتبہ کہا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان جلدی کس بات کی ہے، ہم یہ کام کریں گے۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، اگر بیٹا اگر میں جنتی ہوں تو پھر مجھے جلدی سے اس دنیا سے رخصت کر کے مجھے میری جنت میں پہنچا دینا تاکہ میں آقا کے قدموں میں پہنچ جاؤں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر معاملہ درست نہیں تو پھر اپنے کاندھوں سے اس گندگی کو دور کر دینا۔ دیکھیے ان کو کتنا خوف تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں۔ یہ نفاق یہ خطرناک معاملہ ہے، تو نفاق سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نفاق سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے گا، اس کو ڈرے کہ یہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے علامہ صوفی رضا محمد عباسی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اس وقت بھی بقید حیات ہیں، میرے استاد محترم ہیں، میں ان کے پاس مدرسے میں دارالعلوم احسن برکات میں پڑھنے کے لیے گیا، 1983 کی بات ہے۔ 8ویں جماعت پڑھتا تھا، پڑھنے کا بھی شوق تھا، تو درس نظامی کے لیے میں ان کے قدموں میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو ایک سوال میں نے ان سے عرض کیا، آپ نے فرمایا قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا، قرب قیامت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ چونکہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا رسیوں کے ذریعے اٹھایا جائے گا؟ تو صوفی صاحب مسکرا کر کے، صوفی صاحب کی ایک عادت ہے بڑے مسکرا کر بات کرتے ہیں، فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب، ہم تو حافظ تھا میں، اب تو ماشاءاللہ اللہ نے کرم کیا، تو حافظ صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں، بچوں والی بات کرتے ہیں رسیوں سے۔ بھائی کوئی علم دین سیکھنے والا ہی نہیں ہوگا، جب کوئی علم دین سیکھے گا ہی نہیں
تو پھر ایک ایک کر کے عالم صاحب رخصت ہوتے جائیں گے اور پھر جہالت ہی جہالت رہ جائے گی۔ آپ دیکھیے ایک زمانہ تھا حیدرآباد میں صرف 3 ڈاکٹر تھے، آج تو گلی گلی میں ڈاکٹر ہے۔ یہاں کتنے ڈاکٹر ہوں گے؟ اس گلی میں کتنی لڑکیاں ڈاکٹر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے ہو گئے گلی گلی میں۔ بات کیا ہے؟ اور عالم صاحب کو آپ انگلیوں پر گننے کے ساتھ کتنے ہیں؟ گنتی کے چند ہوں گے جن کو آپ انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں۔ تو کاش ہم دین مصطفیٰ کو سیکھیں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دین مصطفیٰ کو سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا سچا اور پکا غلام بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت ہمیں حاصل ہے، اللہ اس نسبت کو قائم و دائم رکھے۔ میں نے منتظم سے لپٹ کر دعا کی، حضرت وہاں تشریف فرماتے، ایک ہی دعا کی حضرت کے ساتھ ساتھ کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر کرنا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ فرمایا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد بھی کوئی بات رہتی ہے؟ آپ نے سب کچھ تو مانگ لیا کہ مالک و مولا میرا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اب بھی جب گیا اب بھی ایک ہی دعا مانگی ہے، جہاں بہت ساری دعائیں مانگی ہیں اس میں سر فہرست یہ دعا تھی کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اس لیے اپنے عمل پر ناز نہیں، اپنی صحت پر ناز نہیں، اگر ناز ہے تو مالک و مولا تیری رحیمی اور کریمی پر ناز ہے۔ اپنی رحیمی اور کریمی سے اے اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں، ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو بڑے شوق کے ساتھ ان بیانات کو سنتی ہیں، اور نیٹ کے ذریعے جو ہمارے دوست ان بیانات کو سنیں گے اور سنیں گی اسلامی بہنیں، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما دے۔ ہمارا یہ گلستان شاد و آباد رہے، یہ گلستان پھولوں سے مہکتا رہے، اس کی خوشبو مشرق اور مغرب میں معطر اور معنبر ہوتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور دین دنیا آخرت کی ہر خوشی، ہر اچھائی، ہر بھلائی، ہر خیر اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین۔